میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ لوئی بھیر یوسی 15 کے چیئرمین ملک اخلاق احمد آوان صاحب نے علاقہ میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے خبرنامہ ٹی وی سے گفتگو کی۔ انہوں نے آئندہ کے لاہے عمل کے حوالے سے تفصیل سے بتایا۔ ترقیاتی کاموں میں معاونت پر علاقہ معززین کا شکریہ ادا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں خبرنامہ ٹی وی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے میرے پاس آ کر اور میرے خیالات کے بارے میں اپنی عوام تک آگاہی کا ایک سلسلہ بنایا۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں کچھ معاملات اور کچھ معلومات تھی جو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے یونین کونسل، اہلیان یونین کونسل کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے میں راجہ خرم نواز صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری یونین کونسل کا جو ہمارا دیہی علاقہ ہے، بالخصوص جو ہمارا گاؤں ہے لوئی بھیر آوان، جو بدقسمتی سے پچھلے بہت سے عرصے سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو سکا، اس کے سلسلے میں 2018 کے جنرل الیکشن کے فوراً بعد ہم نے راجہ خرم صاحب کے ساتھ معاونت کر کے، مشاورت کر کے، جس میں میرے وائس چیئرمین چودھری محمد علی صاحب تھے، میرے کونسلر جناب ملک فضل محمود صاحب اور جو دیگر ہمارے کونسلر حضرات تھے، ملک عدیل صاحب، چودھری سہیل صاحب اور دیگر کونسلر حضرات، ہم نے ایک مشاورت کے بعد ایک ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کے فنڈنگ ہماری اپنی یونین کونسل کی طرف سے تھی۔ لیکن اس سارے کام میں ہماری رہنمائی ہمارے ایم راجہ خرم نواز صاحب کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ پچھلے سال کا جو جون تک ایک سالانہ پیکج ہمیں راجہ خرم نواز صاحب نے دیا تھا، اس میں تقریباً ہمارے گاؤں کے 50% کام الحمدللہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے تقریباً 4000 سے 4500 کے راؤنڈ اباؤٹ سیوریج لائنیں بچھائی ہیں، جو سیوریج کے گندے پانی کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے لیے وبائی امراض کے اسباب بھی بن رہا تھا اور رستے کی آمد و رفت میں بھی کافی مسئلہ آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اتنا ہی تقریباً ہم نے الحمدللہ راجہ خرم صاحب کی خصوصی کاوش، جو ان کا ایک ذاتی انٹرسٹ تھا، ہماری ریکویسٹ پر، ہماری پوری ٹیم کی ریکویسٹ پر، انہوں نے ایک ہمیں ترقیاتی کاموں کا اچھا پیکج دیا تھا، جس کی بنیاد پر ہم نے یہ سارا کام کروایا ہے۔ میں اپنے طرف سے، اپنے کونسلر چاچو ملک فضل محمود صاحب کی طرف سے، اپنے بھائی ملک عدیل صاحب کی طرف سے، جو ہم الیکٹڈ لوگ ہیں، اور اپنی ساری ٹیم، جس میں ہماری خصوصی معاونت اور ہمارے معاملات جہاں کوئی مشکلات درپیش آتی ہیں، اس میں ہمارے بڑے بھائی ملک نسیم علوی صاحب، ملک خضر رحمان صاحب بڑے بھائی ہیں ہمارے، ملک عبداللہ وحید صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے جو دیگر جتنے بھائی ہیں، ان کی معاونت سے ہم نے بہت سارے ترقیاتی کام کروائے ہیں، ان سب کی طرف سے بھی اور اپنے طرف سے بالخصوص، اور اپنے کونسلر ملک فضل محمود صاحب کی طرف سے اور ملک عدیل صاحب کی طرف سے، اہلیان یونین کونسل لوئی بھیر اور بالخصوص لوئی بھیر گاؤں کے جو عوام ہے، ان کی طرف سے میں اپنے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری یونین کونسل کو ہمیشہ اپنا دوسرا گھر کہا ہے، دوسرا گھر سمجھا ہے، اور اس کے عملی اقدام کر کے بھی انہوں نے دکھایا ہے، اور جتنی ہماری ضرورت تھی اس کے مطابق اس پچھلے جو سال تھا بجٹ سیشن سے پہلے اس میں ہمیں ایک وافر مقدار میں انہوں نے ہمیں پیکج دیا تھا ترقیاتی کاموں کے لیے، وہ الحمدللہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اب راجہ صاحب کی پچھلے دنوں میں کوئی طبیعت خراب تھی، ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن کل میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور آج بھی ہماری باضابطہ ان کے ساتھ میٹنگ ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو بھی ترقیاتی کام رہتے ہیں، اس کے سلسلے میں راجہ خرم نواز صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ بھی سارے جو ترقیاتی کام رہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ ضرور کروائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری یونین کونسل کی حدود میں گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب کی
دن رات کی کوشش اور کاوش کی وجہ سے، جس میں تھوڑا سا حصہ جو ہم راجہ خرم صاحب کی جہاں پر ٹیم موجود ہے، میں ایز اے چیئرمین یونین کونسل، میرے ساتھ میرے وائس چیئرمین چودھری محمد علی صاحب، اور ان کے ساتھ ہماری جو پوری ٹیم ہے، ہمارے کونسلر حضرات، ان کی ذاتی جو ہم درخواست کرتے تھے ان کو کہ ہمارے علاقے میں خاص کر کے ایکسپریس وے کا جو حصہ ہماری یونین کونسل کے حدود سے گزرتا تھا، وہاں پر ٹریفک کا دن رات بڑے زیادہ ٹریفک جام رہتی تھی، جس کی وجہ سے ہم اہلیان یونین کونسل لوئی بیر کو بالخصوص تکلیف تھی، کیونکہ ہمارا روزانہ کا اس روڈ پہ آنا جانا 24 گھنٹوں کا آنا جانا تھا، اور پورے علاقے کو بڑی تکلیف تھی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے راجہ صاحب خود بھی ایک عوامی نمائندہ ہیں، ان کا یہ حلقہ ہے، ان کا آبائی تعلق واسطہ ہے ہر بندے کے ساتھ، ہر خوشی غمی میں ہر دوسرے تیسرے دن وہ اس ہمارے یونین کونسل اور اس کے ملاقہ ایریوں میں وہ ارواد تک، سہالہ تک، یونین کونسل ہمر تک، پاک پنوال میں، یہاں وہ ان کا روزانہ کا آنا جانا ہوتا تھا، تو انہیں خود بھی اس تکلیف کا احساس تھا۔ اس سلسلے میں راجہ خرم نواز صاحب نے بالخصوص اپنا ذاتی انٹرسٹ لے کر، ذاتی کوشش کر کے، اور ہماری ریکویسٹ پر انہوں نے 2 میگا پروجیکٹ جو پورے اسلام آباد کے میگا پروجیکٹ ہیں، ان میں سے 2 میگا پروجیکٹ، جس میں کرنگ پل پر جو برج بن رہا ہے وہ، اور آگے ہماری یونین کونسل کا جو ایک مین ہب تھا سوسائٹیز ایریے کا، پی ڈبلیو ڈی کے سامنے انڈر پاس کا کام الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، سروے وغیرہ کمپلیٹ ہیں، ٹینڈر وغیرہ ہو گئے ہیں، کام شروع ہو گیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہاں پر کام آپ کو نظر بھی آئے گا، ورکنگ شروع ہے۔ ہماری تو ڈیلی بیسس پہ سی ڈی اے کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ راجہ صاحب کی معاونت سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں پچھلے دنوں میں، اور ابھی جو ٹھیکیدار حضرات ہیں وہ انہوں نے اپنی سائڈ پہ کام شروع بھی کر دیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی اس کا کام بھی شروع ہو جائے گا، اور راجہ صاحب کی طبیعت جب بہتر ہو جائے گی ان کی مشاورت سے ہم یہاں پر ایک بڑا پروگرام افتتاح کی صورت میں بھی ارینج کریں گے، جس میں ہماری ساری ٹیم کے ساتھ مشاورت کر کے، پھر راجہ خرم صاحب کی اجازت کے ساتھ ان کے ساتھ مشاورت کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اس میگا پروجیکٹ کے لیے ہم اپنے ایم این اے علی اوان صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں گے وہ بھی آئیں، اور اسد عمر صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں گے وہ بھی آئیں، اور یہ ایک شاندار قسم کا ان کے اعزاز میں ایک ان کے جو اللہ پاک نے ان کو تینوں ہمارے ایم این ایز کو، اور راجہ خرم صاحب تو اس پروگرام میں انشاءاللہ وہ مہمان نہیں ہوں گے، میزبان ہوں گے، کیونکہ یہ ان کے اپنے کام ہیں، یہ خود وہ کام کروا رہے ہیں، تو ایک ان کے شانہ شان ایک تقریب انعقاد کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا پچھلے سال کے بجٹ میں ہماری یونین کونسل میں بوائز کالج کا افتتاح راجہ خرم نواز صاحب نے مارچ میں کیا تھا، الحمدللہ اس کا کام بھی ڈے بائی ڈے جاری ہے، اس کی 2 سال کا انہوں کو ٹائم دیا گیا تھا، اور امید ہے انشاءاللہ 2 سال میں وہ کالج بھی پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ترقیاتی کام ہماری یونین کونسل اور اس کے ملحقہ، جس میں یہ ہمارا ایک مین رستہ ہے پاک پنوال یونین کونسل اور لوئی بیر یونین کونسل کے درمیان سے گزرتا ہے، اس روڈ کے سلسلے میں بھی ہماری راجہ خرم صاحب کے ساتھ کافی مشاورت ہو چکی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ وہ روڈ بھی جلد ہی اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ اس پہ راجہ خرم نواز صاحب کی رضامندی بھی ہم نے حاصل کر لی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد ہی وہاں پر بھی کام شروع کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا یہ دیہی علاقہ ہے، اس میں جو کام رہ گئے ہیں گلیوں کے، سیوریج کے، فراش راجگان میں، اور ہماری جو ملحقہ جتنی یہ دیہی آبادی ہے وہاں پر جتنے ترقیاتی کام ہیں، اس سلسلے میں ہماری راجہ خرم صاحب کے ساتھ تفصیلی میٹنگ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمیں وہ 2020-21 کا جو بجٹ ہے، اس میں وہ ہمیں راجہ صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ ہمیں وافر مقدار میں فنڈ دیں گے، اور جو ہمارے ترقیاتی کام فراش راجگان میں، ڈوک کشمیریاں، ڈوک کنبی، اور اس کے ساتھ جو ملحقہ ڈوک نظم الدین، ڈوک کالا خان، جاوا میں، یہ ہمارے دیہی علاقے اس یونین کونسل میں آتے ہیں، وہ بھی کام ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ہماری اس پہ ورکنگ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اگلا جو بجٹ آئے گا، اگلے جو ٹینڈر آئیں گے یہ 8ویں مہینے میں اگست میں، وہ آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ وہ کام بھی شروع ہو جائیں گے۔ ان سارے کاموں کے سلسلے میں میں اپنے طرف سے، اپنے کونسلر حضرات کی طرف سے، جس میں میرے رشتے میں چاچو ہیں ملک فضل محمود صاحب، میرے بھائی ہیں ملک عدیل صاحب، اور اہلیان لوئی بیر کی طرف سے میں راجہ خرم نواز صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم اس سلسلے میں اپنے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب کی
ہدایت پہ اور ہماری پوری ٹیم کی جو ایک مکمل مشاورت ہے اس کے تحت ہم بلا تفریق یہ سارے کام کر رہے ہیں. ہم نے کسی سیاسی وابستگی سے ہٹ کر جن لوگوں نے 2015 میں ہمارے خلاف الیکشن لڑے تھے ان سے لے کر آگے بھی جو ہمارے سیاسی اگر کوئی مخالفین ہیں, ہم نے کسی چیز پر بھی کوئی فرق نہیں رکھا اور ہم یہ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی ترقیاتی کام کروائیں گے. اور اس کے علاوہ جو تعلیم کے شعبے میں اور ہیلتھ کے شعبے میں بھی کچھ ہمارے میگا پروجیکٹ جو راجہ خرم صاحب کے ساتھ ہماری مشاورت ہو چکی ہے. سوسائٹیز ایریے میں کوئی 2 ڈگری کالج اور صحت کے سلسلے میں کوئی چھوٹا یہاں پر ہاسپٹل کے سلسلے میں ہاسپٹل بنانے کے سلسلے میں بھی ہماری مشاورت ہو چکی ہے. اور ہمارے دیہی علاقے میں ہماری یونین کونسل میں گرلز کالج پیپروں کے حد تک تو بن گیا ہے لیکن اس کو عملی طور پر بنانے کے لیے بھی ہماری راجہ صاحب کے ساتھ مشاورت ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ملحقہ یونین کونسل پاک پنوال ہے, وہاں پر بوائز کالج جو پیپروں میں تو کالج کے حد تک چلا گیا ہے پاک پنوال والا, جس سے میں خود بھی پڑھا ہوں اور ہم سب لوگ بھی پڑھے ہیں, اس میں بھی انشاءاللہ کالج کا عملی جو نمونہ ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ہم اپنے ایم این اے راجہ خرم صاحب کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اور اس میں وہ ہماری پوری معاونت کر رہے ہیں اور اس پہ عملی کام بھی ہوگا. اس کے علاوہ آخر پہ میں اپنے ینگ لوگوں کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ ہمارے اس علاقے میں کوئی پراپر گراؤنڈ نہیں ہے کھیلوں کے لیے. وہ بھی یہ CDA کا جو ہمارا گرین بیلٹ ہے اس میں گراؤنڈ کے سلسلے میں اور فیملی پارکس کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ راجہ صاحب نے ہم سے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ اس ایریے میں ایک فیملی پارک اچھا سا جو یونین کونسل پاک پنوار اور لوئی بیر کے دودھ میں ہو اور کرکٹ گراؤنڈ وغیرہ یا فٹ بال گراؤنڈ کے سلسلے میں ایک اچھا سا گراؤنڈ بھی انشاءاللہ راجہ خرم صاحب ہم کو بنوا کر دیں گے. میں آخر پہ راجہ خرم نواز صاحب کا اور تمام سننے والے سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام. دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی, پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین, ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے. شکریہ.